الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال في موضع آخر: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے اور اس کے بڑے فضائل حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے. یہ مہینہ محترم کیوں ہے؟ اس کا سبب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ کی ذات شان ہے، وہ جس زمانے کو جس وقت کو چاہے محترم کر دے اور جس زمانے کو چاہے فضیلتیں بخش دے. اب آپ پوچھیں کہ رمضان کا مہینہ محترم کیوں ہے، اس میں اتنے فضائل کیوں ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی شان ہے کہ جس مہینے کو جس وقت کو جب چاہے محترم کر دے. یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ محترم اس لیے نہیں ہے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ مہینہ اس لیے نہیں محترم ہے کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے، اور ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ مہینہ محترم رہا ہو. اس مہینے کے اندر بہت سے ایسے واقعات پیش آئے، جیسے کہ نوح علیہ السلام جب ان کے دور کے اندر جب طوفان آیا، نوح علیہ السلام نے اپنے لشکر کو یعنی ایمان والوں کو لے کر کے اور جب کشتی کے اندر سوار ہوئے اور کشتی جب جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، وہ دن محرم الحرام ہی کی 10ویں تاریخ تھی. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جس مہینے کے اندر قبول ہوئی، وہ مہینہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا. اور فرعون کے لشکر سے بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کے ظلم سے جو نجات ملی، وہ محرم الحرام ہی کے مہینے میں ان کو نجات ملی. آپ اندازہ کریں کہ اس مہینے کے اندر کتنے واقعات ایسے پیش آئے جن کو تاریخ میں سنہرے الفاظ کے اندر لکھا ہے. اس لیے مہینہ مہینے ہی سے بہت محترم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس لیے مہینہ محرم ہے اور محترم ہے، نہیں، بلکہ یہ تو یقینی ہے. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مبارک مہینے کے اندر ہوئی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑھ جاتی ہے کہ حسین کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی، بلکہ یہ مہینہ بہت پہلے سے ہی افضل ہے. اور اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ جو شخص محرم الحرام کا روزہ رکھے
چیز کیا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ دینا کتنا بڑا انعام دینا چاہتے ہیں. اور پھر ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ سب سے افضل روزہ جو ہے رمضان المبارک کے بعد، رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم الحرام کا روزہ رکھنا. محرم الحرام کا روزہ رکھنا اس کے فضائل ہے. اب آپ روزہ رکھیں گے کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو وہاں یہود محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. یہود محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. اب آپ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں تو یہ یہود سے مشابہت ہوتی ہے کہ یہود بھی 10 تاریخ کو رکھتے، آپ بھی 10 تاریخ کو رکھتے. تو یہ مشابہت نہ ہو، یہود سے مشابہت نہ ہو، اس لیے حدیث کے اندر یہ آیا کہ آپ 10ویں تاریخ ہی کا صرف روزہ نہ رکھیں بلکہ 2 روزے رکھیں. 2 روزے رکھیں، یا کہ آپ 9 اور 10 رکھ لیں. 9 تاریخ یعنی آج کی تاریخ اور کل 10 تاریخ آپ 2 روزے یہ رکھ لیں. اور یا آپ 9 تاریخ کو نہ رکھیں تو 10 اور 11 تاریخ کو ملا کر کے رکھ لیں. 10 کو بھی رکھ لیں، 11 کو بھی رکھ لیں. اس سے یہود سے مشابہت نہیں ہوگی، اس سے یہود سے مشابہت نہ ہوگی. یہ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر ہے، اگرچہ حدیث ضعیف کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن فضائل کے اندر انہوں نے حدیث کو لیا گیا ہے. تو بہرحال ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ محرم الحرام کے اندر جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو، جو شخص محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر یعنی اپنے بیوی بچوں پر جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے، جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال بھر کا عطا کرتے ہیں. یعنی محرم الحرام کے اندر اپنے اہل و عیال پر یعنی بیوی اور اولاد پر، اور جہاں آپ چاہیں اچھے مصرف میں جو انسان زیادہ تصرف کرتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھرپور برکتوں سے نوازتے، اس کے رزق میں تنگی نہیں آتی. عزیزو، جو کل محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں فضائل. اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنی بیوی پر خرچ کریں، ماں باپ پر خرچ کریں تو انشاءاللہ وہ تمام فضائل آپ کو حاصل ہوں گے. تو یہ محرم الحرام کا یہ محترم مہینہ اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، ہم اس کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. محترم اللہ نے مہینہ بنایا کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر تو کم سے کم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. یعنی جو اشہر حرم میں جو 4 مہینے محرم اور محترم ہے ان میں سے محرم الحرام بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. جیسے کہ ایک انسان گھر بیٹھ کر کے گناہ کرتا ہے، یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کہ جو انسان مسجد کے اندر گناہ کرتا ہے اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے گناہ کر رہا. اسی طرح جیسے عام مسجد کے اندر گناہ کرنا اور پھر خانہ کعبہ کے اندر گناہ کرنا یا مسجد نبوی کے اندر گناہ کرنا، وہ گناہ اس سے بڑا ہوا ہے کہ جو آپ دیگر مسجدوں کے اندر گناہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے جو آپ دوسرے مہینوں کے اندر گناہ کرتے ہیں ان تمام گناہوں سے آپ کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ اگر محترم مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ تظلموا فیہن انفسکم کہ کم سے کم ان مہینوں کے اندر تو گناہ نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالو. ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. یہ تمام چیزیں جو محرم الحرام کا جو پیغام ہے ہم سب کے لیے، وہ پیغام اس کے اندر جتنی شہادتیں ہوئی اور صحابہ کرام نے جو قربانی دی اس قربانیوں سے ہم سبق حاصل کریں کہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے. ان تمام قربانیوں سے ہم سبق حاصل کریں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں حاضر ہیں اور اس وقت ظالموں کا لشکر اور جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اور اس وقت بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوتا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طریقے سے نماز کا اہتمام فرماتے تھے. کربلا کا میدان ہے، ظالموں کی تلواریں ہیں، ان کی چھری ہے اور ان کا لاؤ لشکر ہے، ان کے گھوڑے ہیں، ساری چیزیں ان کی ہیں. اب ان کے پاس تمام لشکر بھی موجود ہے، سارے دشمنان
کہ حضور کا اہتمام کتنا تھا نماز میں. اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا میدان ہے اور سخت ماحول ہے، لیکن اس ماحول کے اندر بھی نماز کو نہیں کر رہے. آج اسے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم سیکھیں. ہم سیکھیں صرف یہ کہہ دینا ہمارے لیے آسان نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے، ہم اس پر سینہ چاک کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو خون خرابہ کرتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں، انا بریء منکم ممن خلق وحرق وسلق. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان جو گلا کو جو اپنے سینے کو چاک کرتا ہے، شور مچاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ اندازہ کریں کہ حسین کی شہادت سے ہمیں جو سبق ملنا چاہیے، ہم وہ سبق چھوڑ کر کے دنیا کی خرافات ہم نے اکٹھا کر لی. یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور اتنا محترم مہینہ جو اس کے فضائل تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے. وہ فضائل ہم نے چھوڑ دیے. یہ شیطان نے ہمارے ذہنوں کے اندر جو انڈے رکھ دیے، یہ شیطان جو ہمارے ذہنوں پر جو سوار ہو گیا، یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے. دنیا کی تمام خرافاتیں تو ہو رہی، دنیا کی تمام رسومات ہو رہی. اگر کچھ ہو نہیں رہا تو ہو یہ نہیں رہا کہ جو قرآن سے کربلا کے میدان کے اندر پڑھا کرتے تھے وہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں سنی جا رہی. جس حسین نے کربلا کے میدان کے اندر بھی جو تلوار کے سایوں کے نیچے پہ بھی نماز کا اہتمام کر کے دکھلایا، آج اس نماز کا اہتمام نہیں کیا جا رہا. آپ لاکھ کچھ بھی کر لے اور خود فاتحہ کرا لے، اللہ کی قسم آپ حسین کے دوست نہیں بن سکتے جب تک کہ جو کام حسین نے کیا تھا اور جو کردار انہوں نے دکھایا تھا، جو قرآن کی تلاوت انہوں نے کی تھی، جو نماز کا اہتمام انہوں نے کیا تھا، جب تک وہ چیزیں آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک آپ حسین نہیں بن سکتے. میرے عزیزوں، یہ جو کربلا کا میدان ہے اس میں ہمیں سبق ملتا ہے. یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام جو ہم تک آیا، یہ ہمارے پاس جو آیا یہ بڑی پریشانیوں کا سامنا کر کے آیا. آپ دیکھیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے. ایک نابینا صحابی، انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جان کو نچھاور کر دینا کتنی شان سمجھتے تھے. قربان جاؤ میرے دوستو، آج ہم سلمان کو بچاتے ہیں کہ صاحب ہم کیوں لگائیں، لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام نے نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، کسی کی پرواہ نہیں کہ اللہ کے راہ میں جو کچھ ملا نچھاور کرتے چلے گئے. اندھے صحابی ہے، دیکھ نہیں سکتے، طاقت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چل رہا، عبداللہ بن مکتوم آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجیے، میں بھی جنگ لڑوں گا. نابینا صحابی دیکھ نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا عبداللہ آپ یہی رہیے، اللہ آپ کو یہی وہ مقام دے گا جو میدان جہاد میں جانے والوں کے لیے، کیونکہ آپ کی یہ جو خواہش ہے، یہ جو آرزو ہے، یہ یقیناً بہت بڑی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، امیر المؤمنین مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے، میں بھی جنگ لڑوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا بجھا کر کے بٹھا دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہی رہیے، آپ اور اللہ آپ کو یہی وہ مقام اور مرتبہ دے گا. ابو بکر صدیق کا دور ختم ہوا اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور جنگ قادسیہ ہوئی. اس وقت جنگ قادسیہ ہوئی. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے آئے اور عمر سے کہنے لگے یا امیر المؤمنین آخر مجھ کو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ میں بھی اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کروں. اور کہنے کیا میری غلطی یہ ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نابینا ہوں، میں تلوار نہیں چلا سکتا، میں تیر نہیں چلا سکتا، میں برچھا نہیں روک سکتا؟ اے امیر المؤمنین ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں تلوار نہیں چلا سکتا، میں تیر نہیں چلا سکتا، لیکن اللہ کے راہ میں قربان ہونے کا یہ جذبہ رکھتا ہوں کہ اسلام کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیا جائے اور ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے، میری جان چلی جائے، ہاتھ کٹ جائے، بازو کٹ جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن میں اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے نہیں گرنے دوں گا. آپ اندازہ کریں ایک نابینا صحابی کے اندر یہ جذبہ کہ جو کچھ اللہ کی دی ہوئی جان ہے اگر اللہ کے راہ میں قربان ہو جائے کیا کہنے، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر ہو رہی ہے اور بدر کا میدان ہے. اس وقت حمزہ
اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سگے چچا ہیں، اور جنگ بدر کے اندر جب ان کو جب شہید کیا گیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس وقت جو میدان گرم تھا اور حمزہ کی شہادت جب ہوئی تو ظالموں نے وہ حال کیا تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کی انتڑیاں نکال لی، زبان کھینچ لی، اور یہاں تک کہ پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ شہادت کتنی بڑی چیز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کر رہے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیل اللہ۔ پوری 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہے، اور لیکن طلب کر رہے تھے، اے اللہ مجھے آپ اپنی راستے میں شہادت دے دیجئے، آپ اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب کر دیجئے۔ شہادت یہ آسان نہیں ہے، شہادت کے اندر کچھ تو تھا کہ صحابہ کرام طلب کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جان کو نچھاور کر دینا طلب کرتے تھے۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب صحابہ کرام سے وہ تمام سبق حاصل کریں، صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہم ان کو یاد کریں، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو بھی پیش کریں اسلام کے لیے، اپنے مال کو پیش کریں اور دین سے لگے، مکمل طریقے سے لگے۔ یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے جان سے بھی داخل ہو، مال سے بھی داخل ہو، اور اپنا ایمان کو مکمل کرو۔ دنیا کی تمام خرافات، رسومات جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتی، خدا را ان دھوکوں میں نہ رہنا۔ آپ پڑھنا حدیث، آپ پڑھنا قرآن، جو راستہ آپ کو قرآن دکھلائے وہی راستہ آپ کا سچا ہے، جو راستہ آپ کو حدیث بتائے وہی راستہ آپ کا سچا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر ہو یا حدیث کے اندر ہو، جو چیزیں موجود نہیں ہیں، آپ ان تمام خرافاتوں کو اگر کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بچائیں، وہ انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا پھر میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ میرے دوستو، یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ جو اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے، اور اس میں جو چیزیں ہمیں کرنے کی ان چیزوں کو کریں، تمام اختلافات سے اور تمام رسومات سے اپنے آپ کو دور کریں، بدعات سے دور کریں، ہم سیکھیں، اور اس مہینے کے اندر جو ہمیں کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نماز کی پابندی اور زیادہ بڑھانی چاہیے، اور نوافل کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے، تب انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔